جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پچھلے 40 سال سے جو عوام کے ساتھ جو یہ نوسر بازی کر رہی ہے، پہلے یہ 30 سال ایک دوسرے کو چور چور کہہ کے، ایک دوسرے پہ کرپشن کیسز دائر کر کے اور ایک جھوٹا احتساب کر کے معاملات کو چلاتے رہے، اور آج یہ حال ہے کہ یہ 13 جماعتی جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، اس کے پاس عوامی مسائل کے حل کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے. یہ محض مکمکہ اور ڈیلیں کر کے اقتدار پہ قبضہ کرنے کے عادی ہیں. اور آپ کے سامنے کہ ایک طرف ایک قدرتی آفت سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے اندر عوام جو ہے مدد کے لیے چیخ و پکار کر رہی ہے، سیلاب کے پانی میں ڈوب رہے ہیں. اس سے پہلے پاکستان کے عوام گزشتہ 3-3.5 ماہ سے جس بدترین مہنگائی، بجلی اور مہنگے پیٹرول کا جو آئے دن جو ایک بم گرایا جاتا ہے عوام کے اوپر، کیا وہ کم تھا؟ کیا مہنگائی کے دلدل کے اندر جو عوام جو دھنسے جا رہے ہیں ہر روز، ان کو کوئی سہارا دینے کے لیے، ان کے لیے کوئی پروگرام، کوئی پالیسی دینے کی بجائے یہ درباریوں کا ٹولہ جو ہے وہ صبح شام جو رونا پٹنا بیان کر کے ایک اشتعال انگیز قسم کے بیانات دے کے عوام کی صرف توجہ ہٹانے کے لیے سارا دن جو ہے بیٹھ کے جو پریس کانفرنسز کرتے رہتے ہیں. ان کے پاس کوئی ایک ایسا کوئی ایجنڈا، کوئی پروگرام نہیں ہے جس سے عوامی مسائل میں کمی آ سکے، مہنگائی میں کمی آ سکے، بجلی میں کے ریٹس میں کوئی کمی آ سکے، کوئی پیٹرول کے اندر جو ہے کوئی کمی کے حوالے سے کوئی آپ نے دیکھا کوئی پیکیج دیا ہو. جبکہ اس کے برعکس جب عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ان کے اپنے جو وزراء نے جو اکنامک سروے جو آپ کے سامنے جو رکھا، اس کے مطابق تحریک انصاف کے دور میں جی ڈی پی ریٹ 5.97 تھا. زراعت کا ہدف جو ہے، جو ترقی کا ہدف اگر 3.5 تھا تو انہوں نے 4.4 اچیو کیا. اسی طریقے سے ریکارڈ ایکسپورٹس تھی، انڈسٹریل گروتھ تھی. اس کے برعکس آج میں نہیں کہہ رہا، آئی ایم ایف کہہ رہے کہ اگر ان نالائقوں کا، ان نااہلوں کا ٹولہ اسی طرح سے مسلط رہا ہم پہ تو اگلا 1 سال مہنگائی میں کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جو بڑے کچھ اینالسٹ نے اور کچھ رپورٹس آئی ہیں، وہ تو واضح طور پہ اشارہ کر رہے ہیں جو یہ پچھلے 3.5 ماہ سے کرنے میں ناکام رہے کہ ملک اور حالات جو ہیں خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیے جائیں، اداروں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا دیا جائے، عوام کو اداروں سے لڑا دیا جائے، غلط فہمیاں پیدا کی جائیں، اور اس کے لیے گمراہ کن اشتعال انگیز ان کا جو درباری ٹولہ ہے سارا دن پریس کانفرنس میں بیٹھ کے بیانات دیتا رہتا ہے. اس لیے میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ خدارا ان کے اس ٹریپ میں نہ آئیں. اس نوٹنکی اور یہ نوسر بازوں کا جو ٹولہ ہے، ان کی گمراہ کن جو سازشی جو بیانات ہیں، اس کے اندر ہمیں بالکل جو ہے توجہ دینے کی بجائے جو عوام کے اصل مسائل ہیں، جو عوام سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو عوام مہنگائی کے دلدل میں پھنسے ہیں، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، اس کے حوالے سے جو ہے بحث ہونی چاہیے. اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب نے 3.5 ماہ پہلے جو فارمولہ دیا تھا وہ آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہم سب کو ہو جانا چاہیے کہ یہ جو موجودہ معاشی عدم استحکام ہے، اس کو ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام لانے کے لیے فوری طور پہ اقدامات کیے جائیں. فوری طور کے اوپر صاف شفاف الیکشنز کروا کر وہ حکومت کرنے کا اس کو موقع دینا چاہیے جس کے پاس عوام کا فریش مینڈیٹ ہو اور وہ آ کر اپنی جو ہے پالیسیز امپلیمنٹ کریں.
کیونکہ اس پولیٹیکل جو ایک انسرٹینٹی ہے، جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے، اس کا بہت بڑا نقصان جو ہے وہ ہماری معاشی اور جو ہے عدم استحکام کو جو ہے وہ توام بھی دے رہا ہے اور معیشت کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس لیے جو اصل مسائل ہیں عوام کے، جو ان مسائل سے نکلنے کا راستہ ہے، اس پہ بات کرنی چاہیے، جبکہ وفاقی حکومت آپ کو پتہ ہے کہ ہر حربہ استعمال کر چکی۔ پنجاب کے اندر آپ کو یاد ہے ضمنی انتخابات کے اندر کون سا ایسا حربہ ہے جو انہوں نے نہیں استعمال کیا؟ کون سے ایسے سرکاری وسائل جو انہوں نے مخالفین کو دبانے کے لیے، ان پہ تشدد کرنے کے لیے، ان کو ہراساں کرنے کے لیے استعمال نہیں کیے؟ لیکن اس فسادیت سے، اس دہشت گردی سے، اس آمریت سے کسی طور پہ بھی اب پاکستانی قوم جو ہے وہ دبنے والی نہیں ہے۔ یہ قوم جاگ گئی ہے۔ اس حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کا ہر ذی شعور، نوجوان، بچے، بوڑھے، وہ آج کھڑے ہیں کہ ہم نے ان چوروں ڈاکوؤں کا، جنہوں نے پہلے دن سے ہمارے ملک کے اداروں کو، ملک کی معیشت کو، ملک کے مستقبل کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ ان کا لوٹ مار کا مال، ان کے بچے، ان کی جائیدادیں سب اس ملک سے باہر ہیں۔ تحریک انصاف کی 26.5 سال کی جدوجہد آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب نے، تحریک انصاف نے مخلصانہ طور پہ جو جدوجہد کی سیاسی، اس کا مقصد صرف اور صرف ملک کی سلامتی اور ملک کی مفاد کا تحفظ اور اس کو سرو کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے۔ ہمارے کوئی لندن جدہ میں یا باہر جو ہے کہ جائیدادیں نہیں پڑی ہوئی، اس لیے جن کا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے، ان کو اس ملک کا، ملک کے اداروں کا، ملک کے عوام کے حالات کا دکھ ہے، درد ہے، احساس ہے۔ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اندر ہمارے بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کا بڑا ایک اہم کردار رہا ہے، خواہ وہ ریمیٹنسز کے حوالے سے ہو یا خواہ وہ ایک ہیومن ریسورس کے حوالے سے ہو، کیونکہ ان ناقابل ان چور ڈاکوؤں کے جو پچھلے 30-40 سال سے ان کو موقع ملتے رہے، ان کی پالیسیز کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارا برین ڈرین ہو چکا ہے پاکستان سے۔ لیکن وہ بیرون ملک بیٹھے پاکستانی آج بھی اپنے ملک کے لیے وہی جذبہ اور وہ درد رکھتے ہیں کہ جس کے بنا پہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک مخلص اور محب وطن پاکستانی بطور وزیر اعظم صاحب نے آئے، تو آپ نے دیکھا کہ 3.5 سال کے اندر ریکارڈ ریمیٹنسز جو ہیں ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں نے یہاں بھیجی۔ اسی طرح انویسٹمنٹ اپرچونٹی کے اندر بھی، فورن انویسٹمنٹ کے اندر بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں جو ہے کنٹریبیوٹ کیا۔ لیکن ان سازشیوں کا ٹولہ جس دن سے اقتدار پہ قابض ہے، انہوں نے بیرون ملک پاکستانیوں کو جو ہے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کے بہتر مستقبل کی خاطر، پاکستان کی خاطر، یہ جانتے ہوئے کہ عمران خان جو لڑائی لڑ رہا ہے وہ اپنی نہیں، ان پاکستانیوں کی لڑائی لڑ رہا ہے، اس جدوجہد میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، اس کے اوپر انہوں نے ان کو بھی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا۔ اور آپ نے دیکھا تحریک انصاف نے جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس دینے کے لیے جو بھی اقدامات اور کوششیں کی تھیں، ان ساروں کو انہوں نے آتے ہی جو ہے کالعدم قرار دیا اور ختم کیا۔ اور آج جو ہے یہ ڈھیٹوں کی طرح رونی صورت بنا کے انہیں جب بیرون ملک پاکستانیوں سے امداد کی اپیل کر رہے ہوتے ہیں تو انتہائی مضحکہ خیز لگتا ہے کہ یہ جو ڈرامے بازیاں، جو نوسر باز جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ صرف اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ عوام کا سامنا کرنے کی ان میں جرأت نہیں ہے۔ اگر کوئی شہری ان کے اوپر صرف ہنس کے دیکھ لے تو اس کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ پولیس جو ہے حراست میں لے لیتی۔ حالات ان کے اب ذہنی پاگل پن اور کہتے ہیں نا بکھلاہٹ اور خوف ان کے ذہنوں پہ اتنا طاری ہے۔ کل آپ نے دیکھا
کہ کس طرح سے میڈیا کی آزادی کو سلب کیا گیا ایک بار پھر سوشل میڈیا عمران خان صاحب کی ایک طرف جو ہے پیمرا کے ذریعے پی ٹی سی ایل کے ذریعے پی ٹی اے کے ذریعے جو انہوں نے کارروائیاں کی ہیں وہ کسی طور پہ بھی جمہوریت کے کسی بھی اصول کے مطابق نہیں ہے، بلکہ میں بار بار پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ان جمہوریت کے دعوے داروں نے ہی سب سے زیادہ جمہوریت کو بدنام کیا ہوا ہے، اور ان کی جو اصل مکروہ چہرے ہیں، جو ان کی آمرانہ سوچ ہے، وہ آج ان کے عمل اور ان کے اقدامات میں جو ہے وہ دن بدن جو ہے قوم کے سامنے عیاں ہو رہی ہے۔ اس موقع کے اوپر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مخدوم طارق صاحب کا، جو بھی دوبارہ سے وائس چیئرمین جو ہے اوورسیز پاکستان کمیشن پنجاب جو ہے اپوائنٹ ہوئے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے بڑے دل کے قریب ہیں بیرون ملک پاکستانی اور ان کے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہم نے پہلے بھی 3-3.5 سال جو حکومت کے دوران جتنی ہم فیسیلیٹیشن آسانیاں پیدا کر سکتے تھے ہم نے اقدامات کیے، پالیسی میکنگ کی، لیجسلیشن کی، اور یہ بیچ میں جو 2.5-3 مہینے جو اس کے اندر ایک رکاوٹیں پیدا کی گئیں، جو معاملات رکے تھے، اب دوبارہ سے پھر سے میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر سے ہم دوبارہ سے یہ ترقی کا سفر جو ہے آج دوبارہ سے یہ اوورسیز پاکستان کمیشن جو ہے اس کو یہ فعال ہو رہا ہے ان کے مخدوم طارق صاحب کی قیادت میں۔